تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم ان کی 11ویں مناتے ہیں، ہم ان کا جو ہے وہ عرس پاک مناتے ہیں کہ جناب وہ اس طریق کو آئے، ہم 11ویں دلائیں، ٹھیک ہے آپ اصالے ثواب کرتے ہیں، وہ فقراء کو کھلائیں، غرباء کو کھلائیں، سب کو کھلائیں، بہت اچھی بات ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن ان کی تعلیمات سمجھیں۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا نا، میں ان کی ایک تعلیم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ والوں کی صحبت، جو واقعی صحبت اللہ والوں کی ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے ابو عبداللہ، ابو بکر ان کا نام تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ باتیں پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے پڑھتے ایک چیز کے بارے میں میرے دل میں شک آ گیا۔ کبھی کبھی ہم بھی کسی بات میں شک میں آ جاتے ہیں نا کہ یار یہ کیسے ہے، ہوتی ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کے ذہن میں کوئی شک بیٹھ جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، تو وہاں جب ایسے موقع پر ایسے خیالات آئے نا، تو حضور علیہ السلام کا حکم اس وقت یہ ہے کہ اپنی عقلوں کو قربان کر دو رب کے آگے۔ مثلا فرمایا، میں آپ کو ایک مثال کوٹ کرتا ہوں کہ کبھی کبھی شیطان جب تمہارے اوپر حملہ کرے گا، تمہارے ذہنوں کو بکھیرے گا، تو ایک وقت آئے گا شیطان تمہارے دل میں خیال پیدا کرنا شروع کرے گا، اتنا بڑا آسمان کس نے پیدا کیا، زمینیں پیدا کی، یہ کیا وہ کیا، اتنا کچھ، جواب آئے گا جی اللہ نے۔ پھر شیطان اگلا حملہ یہ کرے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا تم بیٹھے ہوگے، تم لیٹے ہوگے، تمہارے ذہن میں خیال آئے گا یکدم کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب عقل میں یہ خیال آئے فوراً پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہ تمہاری عقل یہ سمجھ ہی نہیں سکتی ہے، کہیں عقل کو بس بھی کرنی پڑتی ہے، ہر جگہ عقل نہیں چلتی۔ تو اب وہ ابو بکر نامی جو عالم تھے کہتے ہیں میں جب پڑھ رہا تھا تو بس اب مجھے سمجھنا ہے، اور میں تذبذب کے اندر آ گیا، اور میری عقل اس بات کو مانے نا، علم الکلام عقائد کی وہ بات تھی۔ اب میں نے سنا تھا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت کے جو عالم ہیں اور ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں جب کوئی جاتا ہے تو اس کے دل بدل جاتے ہیں اور ہر چیز کا وہ جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ کر چلا کہ شاید وہاں سے مجھے کوئی تشفی ہو، تو جب میں ان کے مجمع میں آیا تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا آپ کے سامنے، بغیر کسی سپیکر کے آپ کی آواز ان تک پہنچتی تھی۔ تو کہتے جو ہی ان کی میرے اوپر نظر پڑی تو انہوں نے گفتگو کے دوران کہا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضور علیہ السلام اور صحابہ کا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم اس عقیدے کے پیروکار ہیں۔ جب ان کی نظر انہوں نے یہ بات کی تو میں نے کہا خطیب باتیں کر ہی دیتے ہیں بیان کے دوران، کر دی ہوگی۔ خیر انہوں نے پھر میری طرف نظر ڈالی اور مجھے دیکھ کر یہ جملہ کہا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم اس کے پابند ہیں۔ پھر مجھے تھوڑا سا شک ہوا، لیکن میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ویسے نظر ڈال دی ہو، تو ابھی بھی میرے دل میں وہ شک تھا۔ تو تیسری دفعہ انہوں نے کہا ابو بکر میں تجھے کہہ رہا ہوں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کا ہے، یعنی اللہ رسول پر اپنی عقل کو قربان کر دینا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے ان کے سامنے نہیں دوڑانے۔ اچھا آج دیکھیں یہ ان کی تعلیم ہے۔ پھر آپ کو میں اگلی بات بتاؤں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا ہم عرس مناتے ہیں، 11ویں کھاتے کھلاتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کے اس پیغام کو بھی سمجھیے۔ آج ہم تھوڑی عبادت کر لیں تو ہم اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے حرم خانہ کعبہ جو ہے وہاں رات کا پچھلا پہر ہے اور میں طواف کرنے کے لیے وہاں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کے چہرے پہ کپڑا ہے، رات کا پچھلا پہر ہے اور وہ کنکریوں پہ سر رکھ کے زارو قطار رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے، اور رونے کی آواز میں جملے یہ ہیں کہ اے اللہ تیری زمین پہ ریت کے ذرے تھوڑے ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، اے مالک تیری زمین پہ پتھر کی کنکریاں تھوڑی ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، ہاں ہاں مالک زمین پہ درختوں کے پتے تھوڑے ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، پانی کے سمندر میں پانی کے قطرے تھوڑے ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، اے مالک اگر تو نے مجھے معاف کر دیا، تو نے مجھے معاف کر دیا تو یہ تیرا فضل ہوگا، یہ تیرا رحم ہوگا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ وہ شخص کہتا ہے رونے کی آواز میں درد اتنا تھا اور اس رونے کی آواز میں کرب اتنا تھا کہ میں جس عبادت کے لیے گیا تھا میں بھول گیا۔ میں نے کہا مالک یہ بڑا گناہگار لگتا ہے، یہ بڑا خطا کار لگتا ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اسے بخش دے۔
کہتا ہے جب میں نے بھی جملے بولنا شروع کیے تو اس کی آواز میں اور درد پیدا ہو گیا، وہ اور رونے لگا، اور اس آواز سے چاروں طرف ایک عجیب سی کیفیت بن گئی۔ کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہ شخص بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پہ اسی طرح کپڑا پڑا ہے، خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہ بہ کے آنکھوں پہ نشان بن چکے ہیں۔ جب میں نے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، وہ کوئی اور نہیں، وہ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی۔ تو یہ ان کی زندگی تھی جن کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ ساری ساری رات مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے۔ آج میں اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا، کبھی ہم نے دیکھا، کبھی ہم نے غور کیا ہو کہ جن کی ہم 11ویں دلاتے اور 11ویں مناتے ہیں، ان کے خوف خدا کا عالم کیا تھا اور میرے خوف خدا کا عالم کیا ہے؟ یہ پیغام ہوتا ہے، یہ درس ہوتا ہے ان بزرگوں کا اور ان کی تعلیمات کا، جس سے آج ہم غافل ہوئے